بھائی رسول پر جلوہ بار علماء ذی وقار و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا یہ نورانی و عرفانی بزم آمد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر منایا جا رہا ہے۔ اس بزم میں عوام کی تعداد اگرچہ کم ہے، مگر شہر امبرناتھ کے اکابر علماء بھی موجود ہیں، جن کی علم کی شعاعوں سے امبرناتھ کی سرزمین روشن ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو امبرناتھ کے مشرق و مغرب کا بار جن دو مضبوط کندھوں پر ہے وہ ہمارے مابین تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا قاری ظہیر احمد صاحب قبلہ برکاتی، جو شہر کے سب سے ذمہ دار علماء میں سے ایک ہیں، اور حضرت علامہ مولانا حمید الدین صاحب قبلہ بہت ہی امبرناتھ کے اہم عالم ہیں، حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب قبلہ بڑے قدیم ہیں، اسی طرح یہاں علماء کی ایک عظیم جماعت حاضر ہے۔ تو آج چونکہ میں کچھ گفتگو کروں، ہمارے علماء تو ایسے ہیں کہ یہ ایسی باتیں آپ کو سنا دیتے ہیں کہ اگر آپ عمل کریں تو نبی کی محبت میں فنا ہو جائیں۔ تو علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر فقیر کے چند کلمات کو آپ حضرات سماعت کر لیں، اس نیت سے سماعت کر لیں کیونکہ آپ کے لیے یہ کلمات نہ تو نصیحت تو نہ کچھ ہوں گے، مگر یہ ہے کہ حضور کی آمد کی برکت سے باعث برکت ہوں گے۔ تو آئیں ہم اور آپ مل جل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار محبوب پروردگار سید ابرار و اخیار حضور پر نور سرکار پیارے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مہربان میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع اکبار اور بابا سے بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر حمد و رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر حمد و رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اور پورے سال عمومیت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، حضور کے آمد کا جشن نہایت ہی اچھوتے انداز میں یہ مناتے ہیں، لیکن اسی روئے زمین پر اگر دیکھیں
تو تقریباً 8 ارب انسانی آبادی ہے، جن میں سے 2 ارب کلمہ گو ہیں، اور انہی میں سے اہل سنت والجماعت وہ ہے جو حضور کے ذکر کو سب سے محبوب جانتی ہے۔ لیکن انہی کلمہ گو میں کچھ ایسے ہیں جنہیں حضور کے ذکر سے بہت تکلیف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہہ گزرتے ہیں حضور کا ذکر کیا قرآن میں حضور کے میلاد کرنے کا حکم ہوا ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ تو آئے میرے پیارے، میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں۔ حضور کا میلاد قرآن میں بھی ہے، حضور کا میلاد حدیث میں بھی ہے، حضور کا میلاد صحابہ کی زندگی میں بھی ہے، اور حضور کا میلاد سلف صالحین کا طور و طریقہ ہے۔ اور حق تو یہ ہے، اعتراض کرنے والا فرقہ اپنے گھر میں نہیں دیکھتا، ان کی گھر کی کتابوں میں بھی میلاد کا تذکرہ موجود ہے۔ کیا بات ہے! اب آپ سنیں، تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عزیزان گرامی مقام، اب آپ دیکھیں قرآن میں کہاں تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و نعمت پر ہمیں خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو کون فضل سب سے بڑی ہے، کون نعمت سب سے اہم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، رسول کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر سب سے بڑا احسان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت پر احسان کیا ہے، جس فضل پر احسان کیا ہے، وہ نعمت، وہ فضل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت پر، اپنے فضل پر ہمیں خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو جب رب کی تمام نعمتیں ہیں، اور سب نعمتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ جو نعمت ہے وہ ذات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب خدا کے رسول سب سے عظیم نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو چرچا کرنے کا حکم دیا ہے، تو بھلا بتاؤ ہم رسول اعظم کا چرچا کیوں نہ کریں؟ اور یہ بھی جان لو جو رسول اعظم کا چرچا نہ کرے گا وہ اس قرآن کی آیت کا منکر ہوگا، اور جو آیت قرآنیہ کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ تو حضور کا میلاد تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا حضور کا میلاد تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن آپ سمجھ گئے صحابہ کیوں نہیں سمجھے؟ آپ سمجھ گئے صحابہ کیوں نہیں سمجھے؟ آپ میلاد میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، ڈنڈیاں لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ کمکمے لگاتے ہیں، سجاوٹیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب بدعت ہے۔ بدعت کی بات ہے تو ایک بات بتاتے ضرور، ایک مرید کے گھر ایک پیر صاحب گئے، مرید نے ٹیبل لگا دیا، کرسی لگا کے کھانا پیش کیا، کہا تمہیں معلوم نہیں یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، زمین پہ بچھایا، حضرت کو کھلایا، حضرت جب باہر آئے کار غائب بتا کھڑا ہے، کار نہ ہے، کار کہاں ہے؟ کہا حضور کے زمانے میں کار تھی نہیں، یہ بدعت کو میں نے ہٹا دیا، اور حضور کے زمانے میں کتاب موجود اور پیش کر دیا، میں تو سوال ہو جاؤں۔ تو ایسوں کو ایسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کے زمانے میں لائٹ تھی نہیں، پنکھا تھا ہی نہیں، لائٹ تھی ہی نہیں، پنکھا تھا ہی نہیں، مگر روشنی تھی، مگر روشنی تھی۔ تو جس اعتبار سے سہولیات مہیا ہوتے ہیں اسی اعتبار سے انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ مساجد پہلے کچی ہوتی تھی، مساجد میں لائٹ پنکھے کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ آج کسی مسجد میں اگر پنکھا نہ ہو آپ نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، آج تو لوگ ڈھونڈتے اے سی کہاں ہے وہاں چلو۔ تب تو بدعت نہیں نظر آیا، تب تو بدعت نہیں نظر آیا، لیکن سنو میلاد کہتے کسے ہیں؟ ذکر مصطفیٰ کو میلاد کہتے ہیں، حضور کی ولادت بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں۔ صحابہ نے نہیں بنایا ہے، کہتے تو سنو
صحابہ نے جیسے میلاد منایا صبح قیامت تک ویسا میلاد کوئی نہیں منا سکتا. صحابہ میلاد منا رہے ہیں. حضور کا منبر ہے, حضور اپنے منبر پر اپنے صحابی کو بٹھا رہے ہیں. حضور اپنے منبر پر اپنے صحابی کو بٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پڑھ میلاد, اور حضور بیٹھ کر میلاد سماعت کر رہے ہیں. تو میلاد سنانا یہ صحابی کی سنت ہے اور میلاد سننا خود حضور کی سنت ہے. حضور بیٹھے ہیں مسجد شریف میں اور منبر پر حسان بن ثابت کو بٹھا دیا. حسان بن ثابت میلاد پڑھ رہے ہیں. وَحَسَنُ مِنْكَ أَمْدَا قَدْرَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے زیادہ حسین و جمیل آنکھوں نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جانا نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیب سے مبرہ پیدا کیا ہے, ایسے پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. میرے عزیزوں بتاؤ کیا کوئی اس سے جامع میلاد پڑھ سکتا ہے؟ ارے صحابہ نے میلاد منایا, قرآن سے ثابت ہے میلاد منانا. حق تو یہ ہے خدا نے میلاد منایا, رب تعالیٰ بھی میلاد منا رہا ہے. کیسے منا رہا ہے؟ حدیث کی کتابوں میں دیکھا ہے. سہارے ستہ کہتے ہیں. حضور کے جو زمانے میں لگا سب کتاب کہتے ہیں. حضور کے زمانے میں سہارے ستہ بھی نہ تھی, جس کا حوالہ یہ سب سے معتبر مانتے ہیں. سنو, سہارے ستہ میں جو نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں وہ اسلام میں نہیں ہے. حدیث نوری کا انکار کہتے سہارے ستہ میں کہاں ہے؟ ہمیں امام بخاری کے استاد, امام مسلم کے دادا استاد امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں حدیث نوری کو نقل کیا ہے اور فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل شاہد نبی کا من نوری. یہ حدیث نوری کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. یہ امام بخاری کے استاد, امام مسلم کے دادا استاد امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں نقل کیا ہے. میرے پیارے, اللہ تعالیٰ کیسے میلاد منا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو وجود بخشا, حضور کے نور کو سب سے پہلے رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا. جب تک چاہا قرب خاص میں رکھا, جب چاہا میرے حبیب کی عظمت کو ہر کوئی جانے اپنے ربوبیت کا اشارہ کیا. زمین کی فرش بچھائی, آسمان کا شامیانہ اڑایا, چاند و سورج کی قندیلیں روشن فرمائی, آدم علیہ السلام کو وجود بخشا اور تمام ارواح کو رب نے روکا اور پوچھا میں اروانے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا ربنا, آپ تو ہمارا رب ہے. رب نے کہا سب روحیں جائیں, کفار کی روحیں جائیں, مومنوں کی روحیں جائیں, اولیاء کی جائیں, غوث و خواجہ قطب ابدال کی روحیں جائیں, صحابہ کی روحیں جائیں. اب وہ روحیں رکے جو نبی ہونے والی ہے. انبیاء کو رب تعالیٰ نے روکا اور روک کر کیا کہہ رہا ہے جس کو قرآن میں رب نے بیان کیا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ انبیاء سے عہد و پیمان لے رہا, سنو میرا حبیب اگر تمہارے زمانے میں جائے تو میرے حبیب پر ایمان لانا, میرے حبیب کی حمایت کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آمد کا ذکر انبیاء کی محافل میں کر رہا ہے اور ایسی محافل میں کر رہا ہے کہ اس سے عظیم محفل نہ کوئی آج تک ہوئی ہے, رسول قیامت تک ہو سکتی ہے. ایسے مخصوص محفل ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر فرما رہا ہے, اپنے حبیب کی عظمت بیان کر رہا ہے, اپنے حبیب کا میلاد منا رہا ہے. صحابہ بھی نہیں اس محفل میں, انبیاء نے تسلیم کر دیا, ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے, سب پر رب تعالیٰ گواہ ہو گیا. بھیجنا نہیں ہے آدم کے زمانے میں مگر آدم سے اقرار ہو رہا ہے, بھیجنا نہیں ہے نوح کے زمانے میں مگر نوح سے اقرار ہو رہا ہے, ابراہیم کے زمانے میں بھیجنا نہیں ہے مگر عہد و پیمان لیا جا رہا ہے, موسیٰ کے زمانے میں بھیجنا نہیں ہے مگر وعدہ لیا جا رہا ہے. اے میرے رب, جس کے زمانے میں بھیجنا تھا عہد و پیمان ان سے لینا چاہیے, ان سے کیوں لے رہا ہے جن کے زمانے میں بھیجنا نہیں تھا؟ تو جواب ملتا ہے, سنو میرے حبیب کی عظمت کی بات تھی. ایسی محفل میں حبیب کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے جہاں انکار کی گنجائش نہ ہو اور عظمت مصطفیٰ صبح قیامت تک آشکارا ہو جائے.
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجنا چاہا، زمین بنائی، آسمان بنایا، زمین بھی میلاد والی، آسمان بھی میلاد والا، چاند و سورج بھی میلاد والے، کائنات کا ذرا ذرا میلاد والا۔ اب جسے میلاد سے تکلیف ہو وہ میلاد والی زمین میں رہنا چھوڑ دے۔ حق تو یہی ہے، وہ میلاد والی زمین میں رہنا چھوڑ دے جسے میلاد سے تکلیف ہو۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لے لیا۔ آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، نور نبی کو آدم علیہ السلام نے داخل کیا، حکم ہوا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ ابلیس نے نہ کیا، اسے یہ نظر آیا یہ تو بشر ہے، یہ تو بشر ہے اور میں بشر کو کیسے سجدہ کروں۔ نبی کو جو بشر پہلے کہا وہ ابلیس تھا، اور نبی کی عظمتوں سے جو مکرا وہ ابلیس تھا۔ اور یاد رکھیں آدم علیہ السلام قبلہ کی منزل میں تھے، سجدہ تو نور محمدی کو تھا۔ جیسے ہم کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبہ قبلہ کی منزل میں ہے، سجدہ تو کعبے والے کا ہوتا ہے۔ اور سنو، سجدہ چونکہ ابو البشر قبلہ کی منزل میں تھے اور سجدہ اسے کیا جا رہا تھا جسے وجود بشر ہو رہا تھا، سجدہ اس نور نبی کو کیا جا رہا تھا۔ تو سب سے پہلے انبیاء کی عظمتوں کا جو انکار کیا ہے وہ ابلیس تھا، انبیاء کو جو بشر کہا ہے وہ ابلیس تھا۔ تو آج حضور کی میلاد منانے کے جو منکر ہیں وہ ابلیس کے متبعین ہیں، اور جو حضور کے میلاد منانے والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور سنو، دلائل تو بہت ہیں میرے پیارے، کتنے دلائل بتائے جائیں، لیکن ابلیس کی جو خاصیت ہے وہی خاصیت ان کے متبعین کی بھی ہے۔ تو سنو، ابلیس کی خاصیت کیا ہے؟ دلیل کا انکار کر دینا، نہ ماننا، یہ اس کی فطرت ہے۔ نہ ماننا ابلیس کی فطرت ہے، اور دلیل دینا اہل سنت کی عادت ہے۔ دلیل دینا اہل سنت کی عادت ہے، نہ ماننا ابلیس کی فطرت ہے۔ واقعہ سنیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مفسر امام رازی کی نزاع کا وقت ہے۔ ابلیس پہنچا، پوری زندگی امام تو نے خدا کی وحدانیت کا خطبہ پڑھا ہے، خدا ایک ہے تو دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل دیا، ابلیس بولا میں نہیں مانتا۔ دوسرا پیش کیا، ابلیس بولا میں نہیں مانتا۔ 3 4 5 300 سے زائد دلیل پیش کر دی، ابلیس کہا میں نہیں مانتا۔ تو دلیل پیش کرنا اہل سنت کی خاصیت، نہ ماننا ابلیس کی عادت۔ تو شیخ نے، امام فخر الدین رازی کے شیخ نے جب اپنے مرید پر نظر دوڑائی، وہی سے کہا کہہ دے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ اس لیے نوجوانوں جو میلاد مصطفیٰ کا انکار کرے تم دلیل مت دینا۔ حضرت نجم الدین کبرا نے جو امام رازی کو سکھایا تھا وہی سبق دہرا دینا، کہہ دینا میلاد مصطفیٰ کو بغیر دلیل کیا مانتے ہو۔ چونکہ جب ابلیس نے دلیل کا انکار کیا ہے تو اس سے متبعین بھی انکار کریں گے۔ تو میرے پیارے آپ سمجھیں تو صحیح، اور یہی میلاد رب نے عالم ارواح میں منایا، اور میرا رب ایک اور عالم ہے، عالم آخرت ہے، وہاں بھی منائے گا، وہاں بھی منائے گا۔ عالم آخرت میں کیسے منائے گا؟ تو سنو، عالم آخرت میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، حضور کی عظمتیں دکھائی جائیں گی، شفاعت کا صحرا حضور کے سروں پر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ حساب و کتاب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں چھوڑ دے، جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں ڈال دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں لکھت پڑھت کی ضرورت ہے، دو تو پہلے سے لکھ رہے ہیں، کتنی ضرورت ہے؟ پھر عالم آخرت کی ضرورت کیا ہے؟ تو سنو، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب اولین و آخرین کو جمع فرما دے گا کہ وہ لوگ بھی حاضر ہیں جو میلاد منا رہے تھے، وہ لوگ حاضر ہیں جو حضور کی عظمتوں کا خطبہ پڑھ رہے تھے، وہ لوگ بھی حاضر ہیں جو حضور کے ذکر کو محبوب رکھ رہے تھے، وہ بھی حاضر ہیں جو دارالعلوم چشتیہ کے وسیع حال میں بیٹھ کر ذکر
ذکر مصطفیٰ سن رہے تھے، سنا رہے تھے، وہ بھی حاضر ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو ذکر مصطفیٰ سے جڑ رہے تھے. اور وہاں چونکہ وہ عالم غیب ہے، عالم ارواح میں جو منایا گیا وہ بھی عالم غیب ہے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمت کو بتایا ہے، اپنے حبیب کی عظمت کو بتایا ہے. عالم آخرت میں دکھا رہا ہے. شفاعت کا سہرا سر پہ دیکھتے جاؤ، وہ بھی نیلا، یہ بھی نیلا، وہ بھی غیب، یہ بھی غیب. دونوں میں فرق یہی ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے، اس میں دکھایا جا رہا ہے. اور ان دونوں عالم غیب کے بیچ میں ایک اور عالم ہے جسے عالم شہادت کہتے ہیں، وہ عالم دنیا ہے. تو عالم غیب میں رب نے بتایا ہے، عالم آخرت میں رب دکھائے گا، اور رب کے بندے عالم شہادت میں منا رہے ہیں. تو کہیں بتایا جا رہا ہے، کہیں دکھایا جا رہا ہے، کہیں منایا جا رہا ہے. تو پتہ چلا کامیاب وہی ہے جو نبی کی میلاد منا رہے ہیں. اور تو اور ان منکرین کے پیشواؤں میں سے سب سے زیادہ جس نے تحریری کام کیا وہ تھانوی ہے. اس نے میلاد مصطفیٰ پر 3 کتابیں لکھی ہے. اس نے میلاد مصطفیٰ پر 3 کتابیں لکھی ہے. اپنے گھر کی خبر نہیں اور بتا رہے ہیں میلاد نہ مناؤ. اور سنو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم، ان کی کرامت کو بیان کرتے ہوئے لوگ اپنی کتابوں میں واقعہ لکھتے ہیں. یہ واقعہ بھی ان کی کتابوں میں زیادہ ہے، ہمارے میں کم ہے، کیونکہ یہ بھی ان کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. چونکہ ان سے ان کی وجود ہی 1209 ہجری کے بعد ہوا، ان کا وجود ہی 1209 ہجری کے بعد ہوا. تو ایسی صورت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو حضور کے میلاد کی محفل کرتے، کچھ تقسیم کرتے. تو ایک سال کچھ دقت تھی، جیب خالی رہا. ایسے عالم میں ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ آئی، محفل میلاد منایا، کچھ نہیں پایا. بھنے چنے لائے، وہی تقسیم کر دیا، اور بھنے چنے تقسیم کر کے حضور کی میلاد منا لی. لیکن دل میں ایک وہ تھا درد کہ کاش آج وسعت ہوتی، میں حضور کی میلاد دھوم سے مناتا. رات ہوئی، آنکھ لگی، خواب میں یہ سو گئے، نصیبہ بیدار ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. کیا دیکھا؟ بھنے چنے تناول فرما رہے ہیں. کیا دیکھا؟ بھنے چنے تناول فرما رہے ہیں. یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کی یہ کرامت ہے. میں بھی کہتا ہوں شاہ صاحب کی یہ کرامت میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ہے. شاہ صاحب کی یہ کرامت میلاد مصطفیٰ کی برکت سے ہے. انہیں اپنی خبر نہیں، یہ دوسروں کی خبر لینے چلے ہیں. تو پتہ چلا اور پھر کہتے ٹھیک ہے میلاد مناؤ. یہ جلوس نکالنے کا رواج کہاں سے؟ تو سناؤ، صحابہ کے زمانے سے جلوس نکلتا تھا حضور کی میلاد پر، حضور کی آمد پر. حضور جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، اہل مدینہ روز قافلے کی شکل میں آتے اور قافلہ آنے جانے والی گھاٹیوں پر حضور کا انتظار کرتے. شام ہوتی واپس چلے جاتے. 1-2 لوگ نہیں آتے، پورا مدینہ آتا تھا. جب پورا مدینہ آتا تھا تو پورا جلوس نہیں بنتا تھا، پورا جلوس آتا تھا اور انتظار کرتے تھے حضور کا، اور شام کو واپس جاتے. اور جب حضور آئے تو استقبال کیا، جب حضور آئے تو استقبال کیا اور حضور کی عظمتیں پڑھی اور کہا طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الہی یا ایھا المبعوث فینا جیت بامر المطاع. یہ پڑھے جا رہے ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں کہے جا رہے ہیں کہ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. قافلے ودا کرنے والے گھاٹیوں سے وہ 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. حضور کی عظمتوں کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں واجب الامر اطاعت کا حکم یہ لے کر کے آئے ہیں. صحابہ تسلیم کر رہے ہیں. مدینہ طیبہ میں جلوس نکالا جا رہا ہے، حضور کی عظمتوں کو بتایا جا رہا ہے. اب جلوس بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں جھنڈیاں کہاں تھی؟ تو سن، جب حضرت آمنہ خاتون نے دیکھا، بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ جبریل امین لے کر کے 3 جھنڈیاں لے کر کے آئے. ایک کعبے پر نصب کیا، ایک مشرق و مغرب میں نصب کر دیا. وہ جھنڈیاں نہیں تو کیا تھی؟
اور وہ جھنڈیاں میلاد مصطفیٰ پر گاڑی جا رہی تھی، لگائی جا رہی تھی۔ اور ایک بات سن لے، میرے رب نے کہہ دیا میں نے بھیجا ہے نور، تمہارے پاس آیا ہے نور۔ میرے آقا فرمائے میں ہوں نور۔ میرے آقا کہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو۔ حضرت آمینہ خاتون کہے مجھ سے نکلا نور، پیدا کرنے والا خدا کہے نور، آنے والے مصطفیٰ کہے نور۔ اور تو بلا بتا جس ماں سے نکلے وہ کہے نور، تو اب دوسرا کوئی کون ایسے ہو سکتا ہے جو ان کے نور کا ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے اعلیٰ جو سرکار فرماتے ہیں نئی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وقت ہو گیا ہے میرے پیارے، کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس لیے جو کچھ بولنے میں جانے انجانے میں صحابہ کا خامیاں غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔